ایک گاؤں میں سیکو نام کا لڑکا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جو بہت ہی معصوم اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ وہ صبح اٹھتا اور ناشتہ کر کے سیدھا اسکول جاتا۔ اسکول میں کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد ہاف ٹائم میں تنہا ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا اور اسکول کی چھٹی ہوتے ہی سیدھا اپنے گھر واپس لوٹتا۔ اور پھر روزانہ ایسے ہی سیکو کے دن گزرتے گئے۔ اور پھر ایک دن سیکو کی سالگرہ کا دن آیا، لیکن سیکو کو یاد نہیں تھا کہ اس کی سالگرہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن سیکو کے اسکول میں ایونٹ تھا۔ تو سیکو کے والدین نے سیکو کو برتھ ڈے سرپرائز دینے کا پلان بنایا، اور یہاں سیکو جب اسکول کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک بوڑھی عورت ایک پانی کی بالٹی اٹھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بوڑھ عورت بہت تھکی ہوئی نظر آنے کی وجہ سے سیکو کہتا ہے، اماں یہ بالٹی مجھے دے دو، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ سیکو بالٹی لے کر اس کے گھر تک چھوڑ آتا ہے تو بوڑھی عورت نے اس کو بدلے میں ایک جادوئی گھنٹی دیتی کر کہتی ہے، بیٹا اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اس گھنٹی کو بجا دینا، اور پھر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور سیکو جیسے ہی اسکول میں پہنچا تو سیکو کے ٹیچر نے سیکو کو دیر سے آنے کی وجہ سے سیکو کو سزا دی اور سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اسکول کے کچھ شرارتی بچوں نے سیکو کو کلاس روم میں بند کر دیا، اور پھر ایونٹ ختم ہوتے ہی سب بچے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ سیکو بہت آوازیں لگاتا ہے پر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، اور یہاں ہے سیکو کے ماں باپ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں سیکو کے گھر نہ آنے کی وجہ سے۔ پھر سیکو کو بوڑھی عورت کی دی گئی گھنٹی یاد آتی ہے، اور وہ اس گھنٹی کو نکال کر جیسے ہی بجاتا ہے اچانک وہی بوڑھی عورت اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے پتا تھا تم اس گھنٹی کو ضرور بجاؤ گے، میں نے اس لیے ہی تمہیں یہ گھنٹی دی تھی۔ اور پھر وہ بوڑھی عورت اس کو باہر نکالتی ہے اور پھر وہ گھر جاتے ہیں۔ تو جب وہ گھر آ جاتا ہے تو سیکو کے ماں اور باپ سیکو کو گلے لگاتے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت ان کو خوش دیکھ کر سیکو کو سالگرہ کے گفٹ میں اس کو ایک جادوئی گھر دیتی ہے جو بہت ہی بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پھر سیکو اور سیکو کے ماں باپ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔